اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پوری دنیا کے اندر بچھا دیا ہے، اور بچھانے کے ساتھ جگہ جگہ پر پہاڑوں کو لگا دیا ہے، اس کو ٹھوک دیا ہے کیل کی طرح، اور اسی زمین میں سے خوشنما اور اچھی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کھاتے بھی ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے لو لگانے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے ان لوگوں کے لیے بصیرت اور ایک سمجھیے کہ اچھے انداز میں اور ایک نصیحت ان کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے، تاکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے جو ہیں اس کو دیکھیں تو اس پر غور و فکر کریں کہ ان سب کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا۔ جو بارش جو ہوتی ہے بہت ہی مبارک پانی ہوتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، اس پانی سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں، کئی لوگ نہاتے بھی ہیں، لیکن ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ اب جیسے چھت پر سے جو آتا ہے تو چھت پر پوری گندگی رہتی ہے، تو چھت پر سے جو گرتا ہے تو وہ پانی جو سمجھے کہ نہ پڑے، ڈائریکٹ جو ہے اس سے اگر نہائیے تو اس میں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا، اور فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اس کے ذریعے سے بہت سارے باغات ہے کہ نہیں، بارش ہوتی ہے تو کتنے سارے باغ جو ہے کھلکھلانے لگتا ہے، ایک دم ہریالی نظر آنے لگتی ہے۔ اور وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور وہ دانے جو اگتے ہیں اور جس کی کٹائی ہوتی ہے، اناج جو ہوتا ہے، دھان ہے، چاول، کیا کہتے ہیں، گیہوں ہے، یہ سب جو ہوتا ہے تو اس کی کٹائی کرتے ہیں نا، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کس سے ہوتا ہے؟ بارش کے پانی سے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، مبارک پانی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بہت سارے باغات تیار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اناج جس کی کٹائی بعد میں لوگ کرتے ہیں، کسان لوگ اپنے اپنے کھیت کی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور کھجور کے بہت لمبے لمبے اونچے اونچے درخت، طلع النضید، جس کی کھجوریں تہ بتہ لگی رہتی ہیں۔ کھجور دیکھے ہوں گے، جب وہ گچھا جو رہتا ہے تو کتنے ترتیب سے لگا رہتا ہے، اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر، تو اسی کو قرآن کہا ہے کہ طلع النضید، ایسا کھجور کی درخت اتنے لمبے لمبے کہ جو کھجور جو لگا رہتا ہے تو بالکل تہ بتہ لگا رہتا ہے، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایسے لگا رہتا ہے۔ بتائیے یہ کون ترتیب کر رہا ہے؟ کون وہاں آدمی بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ رزقا للعباد، تاکہ ہم اپنے بندوں کو رزق عطا کریں۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کریں کہ یہ رزق جو ہے ہم کسی اور کے لیے، جانور کے لیے، نہ نہ نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رزقا للعباد۔ اتنے سارے جو آسمان سے بارش کا ہونا، پھر باغ ہرے بھرے ہونا، پھر اناج کا اگنا، بہت ساری چیزوں کا اگنا، یہ کس کے لیے ہے؟ اپنے بندوں کے لیے ہے۔ جی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان اگر نافرمانی کرتا ہے تو بتائیے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ یہ زمین دن میں 70 مرتبہ کہتی ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں حکم دیں، جتنے بھی لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، جو لوگ بھی نماز کے لیے نہیں گئے ہیں، ان سب کو ہم اپنے اندر دبوچ لیں، ان سب کو اپنے اندر لے لیں۔ آسمان روزانہ 70 مرتبہ دن میں کہتا ہے کہ یا اللہ آپ حکم دیں، ہم آسمان سے کچھ چیز گرائیں، آپ پھٹ کے گریں ان کے اوپر، اور سب کے سب کیا ہو جائے؟ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو ٹھیک ہے تم کرو، لیکن یہ میرا بندہ ہے تو میری ذمہ داری ہے، میں چاہوں اس کو ابھی ڈھیل دے رہا ہوں، مرنے کے بعد تو دوبارہ ہمارے پاس ہی آئے گا، کہیں تو جائے گا نہیں، ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد ہم سب لوگوں کو کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، بس گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم اسی طرح شہر کے جو ہے سمجھے گوشے کو اور ہر کھیتوں کو، ہر چیز کو جو ہے زندہ کر دیتے ہیں۔ جو پہلے مرا ہوا تھا، بالکل جو ہے زمین سوکھ رہی تھی، کھانے کے لالے ہو رہے تھے، اناج نہیں ہو رہا تھا، تو ایسے میں بارش ہوئی، بارش کے ذریعے سے زمین جو ہے خوش ہو گئی، لہلہانے لگی، اناج اگنے لگا، ان سے انسان جو ہے اس کو کاٹنے لگا، انسان خوش ہوا اور اس کو کاٹ کے کھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور کذالک الخروج، اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح ہم مردہ زمین کو بارش برسانے کے بعد اس کو زندگی دی اور اس زمین سے ہریالی، اناج وغیرہ نکل رہا ہے، اسی طرح ہم انسانوں کو اپنے اپنے قبروں سے دوبارہ زندہ اٹھائیں گے، نکالیں گے۔ بتائیے، یہی قبر سے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی ساری مثال دیا ہے، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، اناج کے بارے میں، کھجور کے بارے میں، سب کی مثال دے کے کیا کر رہے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنے بندوں کو مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے کیا کریں گے، نکالیں گے، اٹھائیں گے۔ یہ ہے، اور حدیث میں ہے بھی کہ ہلکی ہلکی بارش ہوگی، جب تمام لوگ، دنیا کے تمام لوگ ختم ہو جائیں گے اور قیامت جو قائم ہوگی اور آخرت کا میدان قائم ہوگا، اب تمام لوگ جو اٹھیں گے دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ ہلکی ہلکی بارش فرمائیں گے، اس بارش کے ذریعے سے تمام مردے تیار ہو کے اپنے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، پیدا کر سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ایک چیز ہے کہ پہلی مرتبہ جو چیز بنائی جاتی ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ کوئی چیز آپ سے کہا جائے کہ یہ پہلی مرتبہ آپ بنا رہے ہیں، اب وہ انسان سوچتا ہے کہ یار پہلی مرتبہ بنانے جا رہے ہیں، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ مان لیجیے کسی سے کہا جائے کہ آپ چائے بنائیے، اب وہ زندگی میں کبھی چائے بنایا نہیں ہے، اب وہ ڈر رہے گا، پتہ نہیں کیسی بنی ہے چائے، نہیں بنی، کیسی بنے گی نہیں بنے گی، اسی ڈر میں انسان چائے بنا لیتا ہے پہلی مرتبہ۔ اب اگر اس سے دوسری مرتبہ کہا جائے تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں آسان؟ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا تو ہم تو کوئی تھکے نہیں، ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں تھکے نہیں، پریشانی نہیں ہوئی، تو دوبارہ تو پیدا کرنا تو بالکل آسان کام ہے کہ نہیں؟ بالکل آسان کام ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اور اس سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کے قوم اور وہ اصحاب الرس، رسے والے، وثمود اور قوم ثمود نے اپنے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا، ہے کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھے انہوں نے جو ہے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اصحاب الرس، یہاں پر سب سے اہم یہ ہے کہ اصحاب الرس کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ اصحاب الرس ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ رس کے معنی آتے ہیں کچا کنواں۔ تو حضرت سمجھیے کہ صالح علیہ السلام جو ہے، تو حضرت جو ہے کیا بتا رہے تھے؟ ہاں، اصحاب الرس سے، تو یہ جو لوگ تھے، یہ جو ہے حضرت ہود علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں 4000 لوگ ایمان قبول کیے تھے۔ تو ایمان قبول کرنے کے بعد جو ہے سو یہ تمام لوگ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ چلے گئے۔ اب جہاں پر گئے وہاں ایک کنواں تھا، یہ رسے کے معنی، تو اسی کنواں پر جو ہے سب لوگ رک گئے۔ جب رک گئے تو حضرت صالح علیہ السلام کی موت ہو گئی، انتقال کر گئے۔ اب جو ہے وہ تمام قوم کے لوگ جو ہے وہیں پر رہنے لگے۔ اب سوچے کہ جب ہمارے جو قوم جو نبی ہیں وہ تو خود انتقال کر گئے، اب ہمارے جو رہنمائی کون کریں گے؟ وہ مین پیغمبر تھے، وہی انتقال کر گئے، اب ہم لوگ کہاں جائیں بھٹکنے کے لیے؟ تو تمام لوگ اسی کنواں کے پاس جو ہے رہنے لگے۔ رہنے کے بعد جو ہے پھر ان لوگوں میں جو ہے بت پرستی آ گئی۔ ہوتا نہیں کہ جب ایمان کی دعوت نہیں چلے گی تو ایمان ہمارا کیا ہو جائے گا؟ بالکل بیٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی دعوت کا کام نہیں ہو رہا، خصوصی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، تو کیا ہے، نمازی سب جو ہے شارٹ ہو گئے، جو پہلے لوگ آتے تھے وہ سب کیا ہے، سب ختم، وہ بھی نہیں آ رہے۔ تو یہی ہے، تو ان لوگوں میں کئی سال تک جو ہے پیغمبر نہیں آیا، تو پیغمبر نہ آنے کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے بت پرستی میں شرک ہو گئے، سب لوگ جس میں ملوث ہو گئے۔
اب کئی سالوں کے بعد ان کے درمیان ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا. پیغمبر بھیجنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، اتنی سرکشی کی کہ پیغمبر کو ہی یہ لوگ قتل کر ڈالے. کیا کر ڈالے؟ مار ڈالے. اب اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ جس کنویں سے یہ لوگ پانی پیتے تھے اس کنواں کا پانی ختم. دھیرے دھیرے پانی ختم ہونا کیا ہو گیا، شروع ہو گیا. اب دھیرے دھیرے ان کے کھانے پینے کی جو ہے کچھ نہیں مل رہا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ نے سب لوگوں کو اسی جگہ پر ہلاک و برباد کر دیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، کسی بھی چیز کا جو آغاز ہوتا ہے نا، جو شروعات ہوتی ہے نا، تو دھیرے دھیرے ہوتی ہے. جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بت پرستی جو ہے کب سے شروع ہوا تھا، تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ بت پرستی جو شروع ہوا تھا. وہ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے قوم میں جو لوگ تھے، تو ان لوگوں کے درمیان شیطان نے اس طرح کی بات ڈالی خیالات کہ ان کے جو باپ دادا جو تھے ان کے زمانے سے پہلے، تو یعود ہے، نصر ہے، بہت سارے جو لوگ تھے، بہت بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بہت ان کی جو ہے لوگ مانتے تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے. تو شیطان نے ان کے ذہن میں جو بات ڈالی کہ یار تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ کیسے لوگ تھے. اس کا پورا واقعہ قصص النبیین میں لکھا ہوا ہے. تو اب شیطان جو ہے، دیکھیے شیطان کبھی بھی انسان کی شکل میں نہیں آتا، یعنی کہ کوئی یہ ضروری نہیں کہ شیطان آپ کے سامنے آ جائے، بلکہ انسان کی ہی شکل میں، یعنی انسان کے دماغ میں ہی بات ڈالتے رہتا ہے، اور وہ انسان 10-15 لوگ بیٹھتا ہے تو اس طرح کے خیالات آتے رہتا ہے. تو شیطان نے کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ بھائی تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ کیسے تھے. سب نے کہا کہ بہت اچھے لوگ تھے، بہت جو ہے نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی لوگ تھے. تو کیوں نہ تم لوگ اس کے جو ہے ایسا کرو کہ تم لوگ ان کی جو ہے ایک تصویر بناؤ. دیکھیے پہلے شیطان کیا کہا کہ تصویر بناؤ، دیکھیں تو لوگ آنے والے تمہاری جو نسلیں جو وہ بھی تو دیکھے کیسے لوگ تھے. اب شیطان ان لوگوں کے ذہن میں بات دھیرے دھیرے جو ہے تصویر تک لا کے پہنچا دیا. اب یہ لوگ تصویر بنانا شروع کر دیے. اب جب تصویر بن گئی تو یہ لوگ آزاد ہو گئے، چلو بھائی تصویر بن گئی، اچھی بات ہے، لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ تھے، بہت اللہ والے تھے. اب شیطان ان لوگوں کے ذہن میں کیا ڈالا کہ یار تصویر بنائے ہو تو کیا فائدہ، ان کے سامنے کچھ رکھو، کھانا پینا ان کے سامنے جھکو، ان کی عبادت کرو، ان کے سامنے جو ہے سر کو جھکاؤ، سجدہ کرو ان کی عزت میں. اب شیطان جو ہے ان کے دماغ میں کیا ہوا، یہ سب بات ڈالنا شروع کر دیا. اب سب لوگوں کے ذہن میں یہ بات جو ہے سو آ گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب قوم کے جب سردار ہی اس طرح کی بات کرنے لگے تو چھوٹے موٹے لوگ تو بات مان جاتے ہیں. اب ایک کو دیکھا کہ سر جھکا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اس کی بت پرستی کر رہا ہے، اس کے جو ہے اس کے سامنے جو ہے سر جھکا رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کا دیکھا دیکھی سب لوگوں نے کہا کہ بھائی واقعی میں یہ اللہ والے تھے، بزرگ آدمی تھے جو گزر گئے، ان کی تصویر آج بنی تو چلو ان کے سامنے کچھ کھانا پینا رکھا جائے، ان کے سامنے سر جھکایا جائے. اب دھیرے دھیرے جو ہے بت پرستی کیا ہو گئی، شروع ہو گئی. پہلے تصویر شیطان نے بنایا، تصویر بنانے کے بعد کیا بنایا کہ جو ہے اس کے ذہن میں جو ہے تم اس کی عبادت کرو. اب جب تصویر بن گئی، اب لوگوں نے، شیطان نے خیال میں ڈالا کہ یار اس طرح کے اور بھی بت بناؤ، ایک مورتی بناؤ. کیا کرو، مورتی بناؤ. اب اس مورتی کو ایک کام کرو، کسی ایک ایسی جگہ بناؤ جو مندر کے نام سے ہو. اس زمانے میں تو پتہ نہیں کچھ کہا گیا ہوگا، لیکن مندر تو آج کی زبان ہے. تو اب بت خانہ، کہ ایک بت خانہ بناؤ اور اس میں ان لوگوں کی جو ہے مورتیاں، تصویر جو ہے رکھو. دیکھیے شیطان کہاں سے کہاں کھینچ کے لے گیا ان لوگوں کو. پہلے تو تصویر پہ لا کے کر دیا، اب بت خانہ پہنچا دیا. اب جب بت خانہ بن گیا، مورتی وغیرہ رکھنے لگے، تصویر وہاں پہ مجسمہ بنایا گیا مٹی کا، اب وہاں پہ جا کے رکھ دیا. اب دھیرے دھیرے جو ہے بت پرستی کیا ہو گئی، شروع ہو گئی. وہیں سے یہ چلا ہے بت پرستی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو ہے سو 90 یا کچھ لوگ جو ایمان قبول کیے تھے وہی لوگ بچے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کب تک زندہ رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ کب تک انسان زندہ رہے گا؟ اگر کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو زندہ اگر رکھنا ہوتا تو اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے، لیکن ان کو بھی موت آ گئی. تو نوح علیہ السلام کب تک رہتے؟ جب نوح علیہ السلام چلے گئے تو اب ان کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا. تو نبی نہ آنے کی وجہ سے یہ لوگ دھیرے دھیرے کیا ہو گئے، بت پرستی میں چلے گئے. سب لوگ جو ہے اس میں داخل ہو گئے.
تو یہ اس طرح کی جو ہے سمجھیے کہ بت جو ہے بت پرستی جو وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اصحاب الرسی و سمود اور قوم سمود کا، وعاد اور قوم عاد، و فرعون اور فرعون کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہی ہیں کتنا جو ہے متکبر اور مصر کا بادشاہ تھا، اور وہ اخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائی لوگ، ان کے قوم کے لوگ، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے سمجھیے کہ اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو کیا کیا تھا؟ جھٹلا دیا تھا جی۔ تو اتنے سارے آیات میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اہم بات یہ بتلائے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ انسان کو بنایا، پیدا کیا، تو وہ ہمارے لیے مشکل تھا، ہم تھکے نہیں، تو اسی طرح ہم دوبارہ کیا کریں گے؟ انسان کو اپنے اپنے قبروں سے نکالیں گے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔